جی ناظرین، بلدیاتی الیکشن، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جب ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، تو سب سے بیسک یعنی نرسری جو ہے وہ جمہوریت کی وہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں۔ اور آئین کی ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان، اور بدقسمتی سے اگر میں آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان کی بات کریں، اگر الیکشن کمیشن گلگت بلتستان یا AJ کی بات کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی آپ کی یہی حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور اس کے بعد یہی MPAs MLAs MLAs یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن کو بار بار قانون سازی کے پیچھے لٹکاتے ہیں، کبھی فنڈنگ نہ دے کر جو ہے وہ پیچھے وہ دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 32 سال 31 سال کے بعد الیکشن ہونا، اس میں دوسری رائے نہیں کہ کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے PTI اس کو لے رہی ہے۔ سادات علی الیاس جنہوں نے آخری اگر ان کی آپ پریس ریلیز یا پریس کانفرنس بھی دیکھیں، تو جب یہ کہا جا رہا تھا PDM کی طرف سے کہ جناب فنڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ملے گی، اسلام آباد نہیں دینا چاہ رہا، تو انہوں نے پھر اس کو ڈویژن لیول پہ لے گئے، اور وہ کریڈٹ ظاہر ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہت اچھی کارکردگی PTI نے نہیں دکھائی، لیکن کریڈٹ ضرور سادات علی الیاس کو جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن تو کروائے۔ الیکشن سے بھاگنا ظاہر ہے زیادہ خطرناک شاید ثابت ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ یہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوتی کہ 32 سال بعد بھی اگر ان کو بنیادی اس سے دور رکھنا تھا۔ اور اگر میں آپ کے سے رزلٹ شیئر کروں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2627 ٹوٹل یعنی ڈائریکٹ جو الیکشن ہوا اس میں ٹوٹل ممبرز ہیں، یعنی آپ اوور آل چھوٹی بڑی سیٹیں ملا کر اس میں سے 829 سیٹس جو ہیں وہ PTI نے حاصل کی، 699 جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لے گئے۔ اور اگر ہم آزاد حیثیت کو سائڈ پہ کریں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے PTI 829 سیٹیں لینے کے بعد، دوسرے نمبر پر یہاں پر ہے مسلم لیگ نون۔ اگر آزاد کو سائڈ پہ کریں تو 497 مسلم لیگ نون نے لیے، اور پھر تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور ادرز 117 ہیں۔ آزاد حیثیت میں ظاہر ہے 699 دوسرے نمبر پہ ضرور ہیں، لیکن کیونکہ وہ مکس ہیں آزاد ہیں، لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو پہلے نمبر پہ PTI، دوسرے نمبر پر نون لیگ، اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہوا مظفر آباد میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد جو کہ کیپٹل ہے وہ تحریک انصاف نے لوز کر دیا۔ وہاں پر آپ کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا پورا حلقہ ان کے ہاتھوں سے گیا، دو پہلے بھی گیا تھا، جنرل الیکشن میں بھی گیا تھا، لیکن اوور آل اچھا سکور رہا PTI وہاں پہ اوور آل اچھا سکور کرنے میں کامیاب رہی، لیکن مظفر آباد مین جو سٹی ہے وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ اگر ہم پونچھ ڈویژن کی بات کریں، وہاں پر آپ کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب اپنی پورا ڈسٹرکٹ ہار گئے، 29 میں سے 22 ہار گئے، اور ایون 9 جو ان کے بالکل ذاتی قریب ہیں ان میں سے بھی 6 ہار گئے۔ پھر اگر آپ میرپور کی بات کریں، میرپور میں تحریک انصاف نے کافی بہتر کارکردگی وہاں پہ بہتر کی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ وہاں میرپور میں رہا، نون لیگ کے ساتھ مقابلہ رہا پونچھ ڈویژن میں، اور پھر مظفر آباد میں بھی ملا جلا رہا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے، سب سے پہلا میرا سوال ہوگا کہ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں آپ؟ الیکشن بلدیاتی الیکشن کا ہونا اور اس سیکیورٹی کا، اور اس سے پہلے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا کہ جناب پتہ نہیں بلڈ شیڈ ہوگا تو کون رسپانسبل ہے، کبھی چیف سیکرٹری کو ڈرایا گیا، کبھی چیف الیکشن کمشنر کو ڈرایا گیا، کبھی پرائم منسٹر کو ڈرایا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، آزاد جموں کشمیر کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ خونخوار نہیں ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا تینوں ڈویژنز میں الیکشن ہوئے کہیں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ کیوں تھی اور کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں نبی صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں اور پوری کشمیری قوم سردار تنویر الیاس کی شکر گزار ہے جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا۔ بہت ساری ہیڈلز تھیں، اپوزیشن نہیں چاہتی تھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بار بار PMLN پیپلز پارٹی کے لوگ آتے، ان کو ڈراتے کہ جی اگر یہ الیکشن ہو گیا تو یہ ہنگامہ ہو جائے گا، خطرہ پڑے گا۔ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر نے 33,000 سیکورٹی پرسنلز کا مطالبہ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے، اور اس طرح ان کا 90 کروڑ کے قریب انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں دیں تاکہ ہم الیکشن کروا سکیں۔ تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے امیڈیٹلی ان کی فائنینشیل نیڈ پوری کی۔ جب معاملہ سیکیورٹی کا آیا تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو، لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا تھا کہ بلڈ شیڈ ہوگا جو آپ نے فرمایا، لیکن پرائم منسٹر نے بولڈ سٹیپ لیا، میٹنگ کی، الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا، باقی انہوں نے جو ہماری سیکیورٹی کے وہاں کی حد تک جو پولیس ہے، آزاد کشمیر پولیس، ان کے ساتھ بات کی، تو فائنلی یہ 3 مراحل میں یہ عمل ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش اپوزیشن کرتی رہی،
لیکن تنویر الیاس صاحب بار بار وضاحت دیتے رہے کہ میرا یہ وین ہے، منشور ہے، اور میں یوتھ کو امپاور کروں گا اور لوگوں کو نئی لیڈرشپ کو سامنے لاؤں گا. تو بلدیاتی انتخابات 3 مرحلوں میں ہوئے. مظفر آباد میں ہوا، آپ نے وہاں بات کی کہ وہاں اپوزیشن جماعتیں بھی کچھ سیٹیں جیتی ہیں، کچھ حلقے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حلقے تھے ان کے اندر. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہر بڑا ایک پروسیس تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نئی لیڈرشپ سامنے آئی، کہیں فتح ہوئی، کہیں ناکامی ہوئی، لیکن ایز اے ہول لارجسٹ سنگل ووٹ بینک لینے والی پارٹی پی ٹی آئی بن کے سامنے آئی ہے، جس میں آپ اگر تینوں حلقوں، تینوں ڈویژنس کی دیکھیں یا ایک ڈویژن کی دیکھیں، تو جو سنگل لارجسٹ سیٹیں لینے والی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، پھر کہیں جا کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نمبر آتا ہے. تو اس لیے یہ سردار تنویر الیاس کا ایک ایسا کریڈٹ ہے. 31 سال کے بعد آزاد کشمیر میں صحیح معنوں میں نئی لیڈرشپ کو سامنے آنے کا موقع ملا. ینگ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، نئے چہرے سامنے آئے ہیں، نئے وین کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور تنویر الیاس صاحب کی یہی سوچ تھی، یہی وین تھا. یہ لوگ سارے روکنا چاہتے تھے ان کو، اس لیے کہ یہ سیکنڈ لیڈرشپ کو اپنے علاقوں میں بننے نہیں دینا چاہتے. آپ پی ڈی ایم کے کسی لیڈر کا حلقہ اٹھا کے دیکھیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں کوئی نیا نوجوان الیکٹورل پروسیس کے اندر آئے. یہ تنویر الیاس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کیا، اور یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو آزاد کشمیر کو بنانے میں، آزاد کشمیر میں شعور کو اجاگر کرنے میں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں یہ ایک لینڈ مارک ثابت ہوگا. اچھا، اب ظاہر یہ بات تو بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ سردار تنویر الیاس کی کیونکہ تقاریر اور ان کی وہ موجود ہے اور اپوزیشن بھی موجود ہے، اس لیے وہ ایک بڑا کلیئر ہے کہ اب الیکشن کروانے میں کس نے رول پلے کیا. ہاں، اگر پرائم منسٹر چاہتا تو فنڈنگ بھی نہ دیتا، کوئی بھی ایشو بنا دیتا تو شاید بلدیاتی الیکشن نہ ہوتے. اب بلدیاتی الیکشن ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں سندھ میں جیسے ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کبھی ایم کیو ایم اپنا میئر لے آتی ہے. یہی صورتحال ہمیں مظفر آباد میں نظر تو نہیں آئے گی کہ وہاں پر فنڈنگ ہمیشہ ایم کیو ایم روتی رہی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی فنڈنگ نہیں دے رہی، پاورز نہیں دے رہی. اب آپ مظفر آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں وہاں پر کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ بیٹھیں گے تو تحریک انصاف، کیونکہ وہ آپ کا کیپٹل ہے، تو وہاں پر اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوگا. دیکھیے نبی صاحب، ایک چیز بڑی واضح ہے، سردار تنویر الیاس نے انتخابات کروائے، تمام پارٹیز کو ایکول گراؤنڈ ملا. اب کسی حلقے میں کوئی ایک سنگل کنسٹیٹوینسی ایسی نہیں ہے، کوئی وارڈ نہیں ہے، کوئی یونین کونسل نہیں ہے جہاں سے کوئی ریگنگ کی بات آئی ہو، جہاں کوئی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال اٹھاؤ. تو اسی طرح آپ یقین رکھیں کہ جیسے یہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اس کے جو بھی نتائج آئے ہیں وہ سب اس کو مان رہے ہیں، کسی طرف سے کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھی. اسی طرح اختیارات کی منتقلی کے اندر، فنڈز کی فراہمی کے اندر کسی جگہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا. جہاں حکومتی جماعت آئے گی وہاں حکومتی جماعت کو بھی وہی مرات اور وہی فنڈز ملیں گے. جو اپوزیشن جماعتوں کو جس جگہ ان کی برتری ہوگی، یا جہاں وہ اپنا میئر لائیں گے، یا جہاں وہ ان کے وارڈز میں وہ جیتے ہوئے ہیں، کسی جگہ کوئی اس کے اوپر امتیازی سلوک نہیں ہوگا. یہ تنویر الیاس صاحب کا ویژن ہے کہ پارٹیزم سے بالاتر ہو کے، برادریزم سے بالاتر ہو کے، علاقائزم سے بالاتر ہو کے ہم نے آزاد کشمیر میں نئی بنیادیں رکھنی ہیں، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں جب آزاد کشمیر میں حکومت ملی، سردار تنویر الیاس جب آئے، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ چیک کر لیں کہ وہاں کے جو ادارے تھے وہ کھوکھلے ادارے تھے. تنویر الیاس ریبلڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، نئے وی ایم کے ساتھ اداروں کو کھڑا کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی فائنینشیل نیڈز پوری کر رہے ہیں. یوتھ ہماری مایوس ہو چکی تھی، اس کے لیے بلدیاتی انتخابات جیسا ایک آپ نے دیکھا کہ مرحلہ کر کے اس میں سینکڑوں نوجوانوں کو انہوں نے مین سٹریم کیا، سینکڑوں نوجوانوں کو کا ریاست کے اوپر اعتماد بحال ہوا، اقتدار ان کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا. اور اب اگلا مرحلہ جو ہے اس میں بھی کسی جگہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا. یہ آپ کے توسط سے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ تنویر الیاس کی لیڈرشپ میں یہ اقتدار جو نچلی سطح پہ منتقل ہوا ہے، بلا امتیاز آپ کو فنڈز ملیں گے، چاہے کسی بھی پارٹی وابستگی کے ساتھ کوئی جیت کے آگے آیا، اس کو کسی قسم کی شکایت نہیں. اچھا، ایک اور چیز جو بات ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ پارٹی اس پہ بات کر رہی ہے کہ مظفر آباد سٹی کو لوز کرنا اور پونچھ ڈویژن میں کچھ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ کے بڑے تگڑے یعنی سابق وزیر اعظم تھے، وہ کیوں ہارے، اور مظفر آباد کا ہارنے پہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی غم و غصہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں وہاں واقعی پارٹی کی اس طریقے سے پریزنس نہیں تھی، یا بیانیہ نہیں ہو سکا، یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نبی صاحب، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود بہتر رد عمل دے سکتی ہے، لیکن میں بینگ نیوٹرل، آپ مجھ سے اگر تجزیہ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جن حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ وزراء نے محنت کی،
جہاں منسٹرز نے ٹائم دیا، جہاں وہ گئے تنویر الیاس صاحب کا وی ایم لے کے گئے، تو وہاں انہیں بھرپور کامیابی ملی، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، سپورٹ کیا. تو جن حلقوں میں امیدوار جو سابق امیدوار تھے، کھاوڑا میں تو جا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا اور الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی بھیج دیا کہ بھائی جی آپ کدھر جا رہے ہیں، تو پھر بھی اگر عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ سمجھتے ہیں وہاں پر اپوزیشن کا مضبوط ووٹ بینک ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹرانسپیرنسی سردار تنویر الیاس کے سامنے اس انتخابات کا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور تنویر الیاس صاحب نے تمام جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، کسی جگہ کوئی ریگنگ نہ ہو، کسی جگہ کوئی کسی کو غیر ضروری فیور نہ ملے. تو اس کی وجہ سے جو ٹرانسپیرنسی تھی وہاں ظاہر ہے لوگوں کا رائٹ تھا، لوگوں نے جس کو مرضی آئے ووٹ ڈالا، جہاں انہوں نے نہیں دیا وہاں بے شک حکومتی پارٹی تھی نہیں دیا، تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے پورے ظاہر نتائج کو اپنے بغور جائزہ لیا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، اور آنے والے دنوں میں جب بھی اس حوالے سے کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت ہوئی کہ انہوں نے جن انتخاب حلقوں میں وہ نہیں جیتے وہاں کے حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، تو وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. بہت شکریہ. اگلا مسئلہ جو ہے وہ انڈائریکٹ انتخاب کا ہے کہ اب کیونکہ یوتھ کی 12.5% اور خواتین